وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر. صحیح بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پردہ نشیب فت اسلامی ماں اور بہنیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور یہ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جو پہلے اسلام لایا، مسلمانوں کے ساتھ حج بھی کیا، پھر بعد میں مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھی جائے گی، وہ عنوان ہے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج. دجال کے خروج سے پہلے سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا. جب ان کا ظہور ہوگا تو زمین میں ہر طرف فتنہ فساد، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوگا، لیکن ان کے ظہور کے بعد فتنہ و فساد بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری پڑی تھی. حضرت امام مہدی کی ظہور کی خبر پیشن گوئی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا ان فی امت المہدیہ یخرج یعیس خمسا او سبعا او تسعا. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان فی امت المہدیہ، میری امت میں ایک مہدی آئے گا، یخرج یعیس خمسا او سبعا او تسعا، جو ظہور کے بعد 5 سال او 7 یا 7 سال او 9 یا 9 سال تک رہے گا. یعنی امام مہدی قرب قیامت کے وقت آئیں گے، 7 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے، اور ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ظاہر ہونے کے بعد ان کا ظہور ہوگا. قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں کا آغاز شام میں دمشق کے مقام اعماق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے خون ریز معرکہ سے ہوگا. تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوگی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی یہ ہے یمن سے آگ کا نمودار ہونا، جو لوگوں کو ہانک کر حشر کی میدان کی طرف لے جائے گی. چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت نہایت قلیل اور مختصر ہوتا ہے، اس لیے اس عنوان کی مناسبت سے نہایت چیدہ اہم باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں. تو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوگا. اس معرکہ میں مسلمانوں کو فتح ملے گی. پھر اس کے بعد سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا. اب امام مہدی ہے کون؟ اس کے تعلق سے سنن ابی داؤد کتاب الفتن میں ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. امام مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. اور اسی باب کی دوسری حدیث میں آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ ان کا نام میرے نام جیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا. ایک نام ہے احمد، یہ نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے رکھا. تو آپ فرماتے ہیں امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا نام میرے نام جیسا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہے وہی ان کے باپ کا بھی نام ہوگا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہی نام امام مہدی کا بھی ہوگا. تو معلوم ہوا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا. تو
اسلام جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوگا، اور اس معرکہ میں مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ اس کے بعد سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے بعد ان کی قیادت میں اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کریں گے۔ پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے دجال کو کسی جزیرے میں جنزیر سے باندھ رکھا ہے، تو قرب قیامت کے وقت پھر اس کا ظہور ہوگا۔ جیسے ہی اس کے ظہور کی خبر پھیلے گی، مسلمان روم سے بھاگ کر دمشق آئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ دجال سے جہاد کریں گے۔ دجال سے امام مہدی کے ساتھ اس وقت جو مسلمان ہوں گے اسلامی لشکر، وہ دجال سے جہاد کریں گے۔ اللہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ دجال کو بے پناہ طاقت و قوت دے رکھا ہوگا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع۔ کس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں؟ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہندو ہو یا کافر، یہود ہو یا نصارہ، سب کا یہ جواب یہی ہوگا کہ اوپر والے کے حکم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اپنی دھارمک کتابوں میں یہی پڑھتے، اپنے بزرگوں سے سنتے اور یہی تجربہ کرتے آئے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ اوپر والے کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن قرب قیامت کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج ہم سن رہے ہیں نا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، غیب کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ قرب قیامت کے وقت لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو سنی ہوئی باتوں کے بنسبت دیکھی ہوئی باتوں پر انسان کو زیادہ یقین، کانفیڈنس، اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تو قرب قیامت کے وقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، دجال کے حکم سے زمین سے نباتات اگتے ہیں، دجال کے حکم سے مرا ہوا آدمی زندہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں تھی، وہ دجال کے کہنے سے وہ چیز ظہور میں آتی ہے، تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اسی لیے اس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہرے کی شناخت اور پہچان اس طرح واضح انداز میں بتائی ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو اس طرح کی واضح انداز میں دجال کی شناخت نہیں بتائی ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے ایک حدیث آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت پیش کی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ تو دجال آسمان سے کہے گا، اے آسمان بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا۔ دجال زمین سے کہے گا، اے زمین نباتات پیدا کر، زمین سے نباتات اگے گی۔ یہی نہیں، دجال ایک قوم کے پاس جائے گا اور اسے اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ قوم کے لوگ جب ان کی بات ماننے سے انکار کرے گا تو دجال قحط کا حکم دے گا اور لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ایک آدمی کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد، ہاتھ پاؤں جسم سے الگ کرنے کے بعد دجال کہے گا، چل چل اٹھ کھڑے ہو جا۔ وہ آدمی زندہ، سارے جسم کی اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ جسم کی اعضاء ایک دوسرے سے مل کر وہ آدمی زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سب غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد دجال لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ جس طرح سے ایک جادوگری دکھانے کے بعد لوگوں سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے اور جو نہیں دیتا ہے اسے دھمکی دیتا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اسی طرح دجال قرب قیامت کے وقت یہ سب غیر معمولی اختیارات اپنا کرشمہ دکھانے کے بعد لوگوں سے مطالبہ کرے گا، اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ جو اس کو اپنا رب مانے گا دجال اس کو اپنی جنت میں، اور جو نہیں مانے گا دجال اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ بہت کمزور ایمان والے دجال کی بات مان لیں گے اور اس کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے اور دجال اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ہاں یاد رہے، دجال کے پاس جو جنت ہوگی وہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگی، اور دجال کے پاس جو جہنم ہوگی وہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دجال کے پاس جو پانی ہوگا، دجال کے پاس جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی، اور دجال کے پاس جو آگ ہوگی
وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہذا اے میرے امت کے لوگوں، جو شخص ایسے حالات سے دوچار ہو یا ایسے وقت میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ وہ دجال کی آگ میں کود جائے، وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حولیہ بیان کیا ہے، چہرہ، اس کی چہرے کی شناخت اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دجال ہے۔ چہرے سے انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ چہرہ یہ حسن کا مرکز ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں آدمی ہے، لیکن ہر ایک کا چہرہ الگ الگ ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایک ماں کے بطن سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن 10 کی شکل و صورت بالکل الگ الگ رہتی۔ شکل و صورت آپس میں ملتی ہے، لیکن اتنا اس قدر شکل و صورت آپس میں نہیں ملتی ہے کہ لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہو جائے۔ اتنا فرق تو ضرور رہتا ہے دو بھائیوں کے درمیان کہ لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ بے شمار افراد ہیں، لیکن کسی کی شکل و صورت ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے۔ تو چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے چہرے کا حولیہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث، اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہے، آپ فرماتے ہیں ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال یا 600 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، یعنی ان دونوں نبیوں کے درمیان کا فاصلہ 570 یا 600 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ لیکن سبحان اللہ، جتنی وضاحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے، اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، ہوشیار کیا، اتنی وضاحت سے کسی نبی نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، جتنے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ الا انه اعور، آپ فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انه اعور، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ اس طرح ہوگی۔ الا انه اعور، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَبَرٍ، اور میرے امت کے لوگوں تمہارا رب اللہ وہ کانا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری پہچان آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا کافر لکھا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی شناخت اور پہچان ہے کہ کسی نبی نے بھی یہ پہچان اور شناخت نہیں بتائی۔ ہاں، اب یہ نہ کہے کہ اتنی بڑی پہچان اور شناخت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اب ہم پہچان جائیں گے دجال کو اور اس کے فتنے سے ہوشیار رہیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ دجال کی جو شناخت بتائی گئی ہے اس شناخت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے بھی رہیں، کیونکہ جس نے یہ شناخت بتائی ہے وہ بھی نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے حدیث سنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچیں تو اس شناخت کو یاد رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شناخت اور پہچان کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مولا اگر ایسے وقت میں ہم موجود ہوں تو اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ میرے مولا۔ اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے اور وہ نسخہ اپنانا چاہیے جو نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری کی 10 آیات یاد کرے گا، پڑھے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے، دجال 40 روز کی مدت میں بڑی تیزی سے ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور یہ 40 روز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہوگا۔ پہلا روز
1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوں گے، اور بقیہ 37 ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ تو اس حساب سے موجودہ وقت کے حساب سے دجال کی 40 روز کی مدت 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے کے برابر ہوں گے۔ تو دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر مکہ میں پیدا فرمایا، اور جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن ہوئی تو اسی شہر مکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا تاج رکھا۔ تو دجال مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح دجال مدینہ میں بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ کی طرح مدینہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، لا يدخل الدجال المدینہ، لا يدخل الدجال المدینہ، کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ، اہل مدینہ میں سے ایک آدمی مدینہ سے نکل کر خود دجال کے پاس آئے گا، چونکہ دجال مدینہ میں نہیں جائے گا، تو اہل مدینہ میں سے ایک آدمی خود دجال کے پاس آئے گا اور دجال سے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تم لوگوں کو میرے رب ہونے میں ذرہ برابر شک اور شبہ رہے گا؟ تو ان کے چیلے اور چمچے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں۔ تو دجال اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، تو وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم سے مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آڑے سے چیر دیا جائے گا، اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور اس آدمی سے کہے گا چل اٹھ کھڑے ہو جا۔ جسم کے اعضاء جو 2 حصے میں بٹ چکے تھے وہ اعضاء ایک دوسرے سے ملیں گے اور وہ آدمی زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو دجال اس آدمی کو زندہ کرنے کے بعد کہے گا کیا اب تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال پھر اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن قتل نہیں کر سکے گا، پھر اس کو دجال پکڑ کر اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس روایت اور یہ حدیث میرے بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنیں ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ حوصلہ یہ حدیث دیتی ہے کہ جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنی ایمان پر ثابت قدم رہیں گے ان پر دجال کا فریب بولو نہیں چلے گا، ان پر دجال کا اثر نہیں چلے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو شناخت اور پہچان اللہ کے حبیب نے بتائی ہے اس کو بھی یاد رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ دجال کے فتنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دجال کسی آدمی کو ایک ہی مرتبہ قتل کرے گا، ایک ہی بار قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد دجال کسی کو زندہ کرے گا اور چاہے گا پھر دوبارہ میں قتل کروں تو دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا۔ تو دجال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے بعد یہ دجال کا ظہور خروج ہوگا اور دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں آپ ان کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرما چکے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو اپنے نیزے سے مقام لد پر قتل کریں گے، اور دجال کے قتل کرنے کے بعد یہودیت اور عیسائیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھیں، تمام بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہ شناخت اور پہچان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے بتائی ہے، بیان فرمائی ہے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں کی توفیق ارزانے بخشے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔